چلے جائیں بھئی فلان کے 40 پاروں کے قرآن ہیں، فلان کا قرآن اس طرح کا ہے، فلان کا قرآن بکری کھا گئی ہے، فلان کا قرآن امام غائب کے پاس ہے۔ یار اس طرح کے جھوٹ، اس طرح کی تہمتیں، اور وہ بھی قرآن کریم کے حوالے سے، جب اس طرح کی باتیں معاشرے میں ہوں گی تو اضطراب ہوگا۔ جبکہ یہ قرآن وہ ہے جس کے بائے بسم اللہ کے بے سے سورۃ الناس کے سین تک نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے، یہی اللہ کا قرآن ہے۔ کوئی قائل ہے یہ، اور یہ 8 قسم کی تعریف ان کی کتابوں میں 2000 سے زائد روایات ہیں۔ آج کسی تشیع سے، رافضی سے بات ہو تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں تو تعریف نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی ترجمہ مقبول کے اندر مولوی مقبول حسین دہلوی نے دیا۔ سورہ یوسف کے اندر ایک آیت کے حاشیے میں یہ لکھتا ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن تحریف شدہ ہے تو پھر یہ قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ہمیں امام کے حکم سے مجبور ہیں۔ امام نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تک 12واں امام غار سے اصلی قرآن جو اصول کافی کی روایت کے مطابق 17,000 آیات پر مشتمل ہے، 70 گز لمبا ہے، وہ امام اصلی قرآن لے کر نہیں آتا، اس وقت تک یہی جعلی قرآن ہم نے پڑھنا ہے، اور جب اصلی قرآن آ جائے گا تو پھر ہم اصلی قرآن پڑھیں گے۔ تو ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں تب یہ قرآن پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ دلیل ان کی نہیں چلتی کہ ہم یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اور علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کچھ سوالات لکھے ہیں۔ شیعہ اور قرآن ان کی ایک کتاب ہے، رسالہ ہے، اس کے اندر انہوں نے سوالات لکھے اور پوری دنیا کے شیعوں کو بھیجے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں تو اپنے اصول حدیث کے مطابق ان 2000 روایات جو ان کی کتب کے اندر موجود ہیں، اپنے اصول حدیث کے مطابق ان کے غیر مقبول ہونے کی، ان کے معتبر نہ ہونے کی کوئی ایسی وجہ بتا دیں کہ جو شیعہ اصول حدیث کے مطابق صحیح ہو، اور اس کے مطابق شیعہ کی روایات امامت بھی باقی رہیں۔ اس لیے کہ ملا باقر مجلسی نے اصول کافی کی شرح لکھی ہے میرات العقول کے نام سے، 21 یا 23 جلدوں پر مشتمل یہ میرات العقول ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے یہ جو روایت ہے کہ قرآن کریم 17,000 آیات پر مشتمل ہے اصل قرآن، اس کی شرح کے اندر اس کی تشریح میں لکھتا ہے کہ میرے نزدیک جو تحریف قرآن کی روایات ہیں یہ امامت کی روایات سے کم نہیں ہیں۔ تو علامہ عبدالشکور لکھنوی نے اس کو بنیاد بنا کر لکھا کہ تحریف قرآن کی روایات آپ کے نزدیک امامت سے کم نہیں ہیں، تو اب چاہیے تو یہ کہ تم ایسی ان روایات کے غیر معتبر ہونے کی دلیل دو اپنے اصول حدیث کے مطابق کہ تمہاری امامت کی روایات باقی رہیں اور تحریف قرآن کی روایات ختم ہو جائیں۔ ایسی کوئی وجہ آج تک وہ نہیں بتا سکے۔ دوسری بات کہ ایسا ایک فتویٰ جاری کریں شیعہ کے بڑے مدارس سے، وہ قم سے لے کر لاہور تک، جامعۃ المنتظر، جامعۃ الکوثر سے لے کر قم یونیورسٹی تک، تمام بڑے معتبر اداروں سے ایک فتویٰ جاری کریں کہ جو تحریف قرآن کا منکر ہے اور اس میں ان کے نام مینشن کریں، وہ باقر مجلسی ہو، وہ محمد بن یعقوب کلینی ہو، وہ شریف مرتضیٰ ہو، یا وہ دیگر جو بھی ان کے بڑے جنہوں نے صریح اور کھل کر لکھا ہے، ان سب کا نام لے کر لکھیں کہ یہ تحریف قرآن کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آج تک وہ کام بھی نہیں کر سکے۔ اور جب بھی کسی پہ بات ہو ان سے یہ 2 مطالبے ضرور کریں، یہ 2 مطالبے ضرور رکھیں کہ تحریف قرآن کے منکر کو کافر کسی بڑے فتوے، کسی بڑے دارالافتاء سے شائع کرواؤ اور اس فتویٰ عام کرو کہ تحریف قرآن کا منکر کافر ہے، اور پھر جس نے تحریف قرآن کے متعلق اقوال کیے ہیں، روایات لائی ہیں، اور جس نے یہ کہا ہے کہ میرا عقیدہ تحریف قرآن کا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے متعلق فتویٰ جاری کریں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ اور دوسرا 2000 روایات کو، ان روایات کو رد کرو اس طور پر کہ امامت کی روایات باقی رہیں، تحریف قرآن کی روایات ختم ہو جائیں، اور وہ بھی شیعہ کے اصول حدیث کی روشنی میں ہو۔ لیکن ایسا قیامت تک کر نہیں سکیں گے، تقیہ کر کے کہہ دیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، لیکن قرآن پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ 2000 سے زائد روایات شیعہ کتب میں ہے۔